کہ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، یہ اتنی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ ہم نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا غلطی ہو گئی، جب کہتے ہیں نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی،
آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل، اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی، جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے تو پھر روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ،
اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ. بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا. اللہ ان پر کرم کے دروازے. حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے. تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے. کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے. تو دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے گا. تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے. تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی. تو جس کا نہ پڑا جی، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا. اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی. یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا. ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی. یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے. تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا. باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے، کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات. تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی. اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا. یہ چھوڑے ہے نا ہمارے یہاں چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا. شیخ عبد الوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے. اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا. او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی. حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا. تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں. فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ. آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا. ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100. توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی. حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی. ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا. 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی. ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک
پہنچا دیا. میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض. حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے. یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے, اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا, اس کی چاہت, اس کی طلب, محسوس کرنا کہ میرا رب ہے, محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں, مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں, کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے, جو مجھے نوازنے والا ہے, جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے, اپنے رب سے محبت کرتے, اپنے رب کی طلب پیدا کرتے, شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے, چاش پڑھتے, تہجد پڑھتے, صلاۃ اللیل پڑھتے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد, وہ ذائقہ, وہ کیفیت, وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے, جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو, وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا, دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا, خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوح محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا, یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا, یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے, یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری, ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے گے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے, وہ جو تڑپ ہے, وہ جو شوق ہے, وہ جو کیفیت ہے, وہ جو معرفت کا نور ہے, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے, یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے, مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ, بڑے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی, جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا, جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے, لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی, اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان, میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے, شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی, یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی تو کہہ ہے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے, جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کہہ ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے, میرا اللہ بڑا
رحم ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں، تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے، دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا بھی لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا۔ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک، عشاء تک، وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائے۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں۔ سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتایا قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا، اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا، تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ، پھر باچی جانا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی۔ میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں۔
بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں. کچھ کرے, کوئی وظیفہ بتائے, کوئی تعویذ دے, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے, لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابع دار, ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا, تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں کو, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے. یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے مہاراج چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کرے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, انتے سلیکشن دینے نا اپنے بچے نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ. رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے. اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے. اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا, پر میرا یقین کہتا تھا نہیں, رب نے معاف کر دینا ہے, اللہ نے معافی دے دینی ہے, بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے, میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی. یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ, تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا یقین جیت گیا ہے, تیرا ایمان جیت گیا ہے, تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں. تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کرو. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا, وہ منع ہے. ڈینگے نہیں مارنی بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں. تشکر کے لب و لہجے, تشکر کے لب و لہجے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں, ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت, فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے, اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو. جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی. معاملہ پتہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں, اور مرضی تو اللہ کی چلے گی, مرضی اللہ کی چلے گی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن. فرمایا ایمان کی دلیل دو.
یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل. حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن. فرمایا دلیل دو. حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو. یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں, اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں. میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. فرمایا تمہیں مبارک ہو, تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو. تم مومن ہو, اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں. میزان عمل تلوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں. کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں. عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج فرض ہوا تو کیا, زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی, عام روٹین کے معاملات. تو فرمایا اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت, کوئی تو وجہ ہوگی. تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے, ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ, توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف. اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے, رکھنی چاہیے تھی انہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی ایک غلطی ہو گئی ان سے, انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں کیوں نہ ہوں, جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی, باقی سارے کام اچھے کیے, تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا. اقبال نے جو کام کیا, جو دین کا درد دیا, جو پیغام دیا, جو جدوجہد کی, اس کو تو سمجھ لو نا. مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو. علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا, کتنا بڑا آدمی ہے, کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھوڑو مکان سارے. اقبال وہ دیکھیں نا, بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے, بابا صاحب مجذوب آدمی تھے, تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی, وہ بھی انہوں نے نہیں لی. ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے, نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے, 100 والا کون سا ہے, باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے. یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا, لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا, پر بندہ بڑا باکمال تھا. یہ بڑی خوبی تھی, اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی, کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن اقبال کی جو معرفت ہے, جو حسن ہے, جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں, اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے, جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی. ایک سوال بڑا اٹھتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں, تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی. بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی, لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی, اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے, اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی, تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا, برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا, مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحب بھائی یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے, اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے, فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا, وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے, مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت, بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی.
ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے تھے. کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گئے، اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تا نہیں ہو دیے. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکر ہو، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تا نہیں ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے. وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا. 3ری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے ڈاواں. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے.
یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ ایک حدیث نہ پڑھ لو مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹا کو ناپ تک ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی، کیسا جملہ ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہ پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، ہامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا، آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے، 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ امام علی مقام نے نا دل، کلیجہ، جان، اولاد، ہر چیز نکال کے رکھ دی، تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی، دوسرا اللہ کی رضا پہ، یعنی عجیب بات ہے نا، جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے، اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے۔ تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے، آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ، تو مل ہی نہیں رہا، کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے، ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی ہو، مل ہی نہیں رہی دنیا۔ تیسری بات، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں۔ اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو، وچ بلا کون نمانا۔ پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟
یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں، اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولے تو صحیح. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ. اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو کہا، وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں. اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے. بات دور نکل گئی. امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے. امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا ہے، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا. سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے. میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی. ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا. لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا. لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا. میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی. میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے وہ چلی گئی. امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ. کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں. کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں. حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا. ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی. نوجوان تھا، ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ. عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے. یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا. کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے. باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ. وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا. کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں. تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر گئی. رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا. صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا. حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پیر ہونا
उन्हां दे बाहू कबर जिन्हां दी जीवे। कबर के अंदर से बोल पड़ा, कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यकीन करें, बच्चों से डर के हमने बड़े काम छोड़ दिए, भाइयों से डर के छोड़ दिए, दुनियादारों से डर के छोड़ दिए। और कभी कभी मैं कह देता हूं कि बहुत सारे माँ बाप ने औलाद से डर के छोड़ा, बहुत सारे उस्ताद शागिर्दों से डरते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर मुरीदों से डरते हैं। काश हम अल्लाह से डरना शुरू करें। जब रब से डरोगे फिर किसी और से नहीं डरोगे। अल्लाह का खौफ संवारता है, सजाता है, ये ज़हन बनाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहा था, तो सहरा में मैं खाना खाने के लिए बैठा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने दावत दी रोटी खा लो, कहने लगा मैंने रोजा रखा है। आप फरमाते गरीब आदमी था, नफली रोजा। मैं उठ के करीब गया, मैंने कहा पता तो करूं सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है? सिर्फ कुछ रोजेदार होते हैं पर नेक है, नाराज ना हो जाइएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बात कर रहा हूं। कुछ नमाजी होते हैं पर नेक, हाजी होते हैं पर नेक, वो तकवा नहीं इख्तियार करते, मकासद नमाज और मकासद रोजा नहीं जानते। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसे कहा ये बकरी बड़ी प्यारी है, बेच नहीं देता मेरे हाथ? कहने लगा मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूं, तनख्वाह पे बकरियां चराता हूं, किसी और की है, मालिक कोई और है। तो फरमाते मैंने उसे कहा कि मालिक को कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया था, ये 300-400 बकरियां, मालिक को क्या पता? कहना एक भेड़िया ले गया है। तो कहते हैं उसने दाढ़ी झाड़ी तो गर्द उड़ी, गरीब आदमी मिट्टी में लिथड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में इतनी रोशनी। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? आप फरमाते मैं वापस आया, मैंने पता किया किसका गुलाम है, पहले गुलाम खरीदा, फिर बकरियां खरीदी, फिर वो बकरियां उसे तोहफे में दे दी। कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तू रब से डरता था ना, तो अल्लाह ने तुझे इनाम अता फरमाया है। अगर हम असली नेक बनना चाहते हैं ना, एक होते हैं वक्ती नेक, लोगों के सामने नेक, एक होता है असली नेक। असली नेक वो होता है जिसका ज़हन बन जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है।